موجودہ دور میں الیکٹرانک میڈیا کی جو معاشرے پر ایک مؤثر ترین جلغار ہے اور جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ پاکستان بلکہ دنیا بھر میں ویلیوز بدل رہی ہیں، اس وقت دنیا بھر میں الیکٹرانک میڈیا مؤثر ہونے کے حوالے سے جو حیثیت اختیار کر گیا ہے اور لوگوں کے ڈرائنگ روم تک دنیا بھر کے احوال سے شناسائی کی ایک صورت ممکن ہو چکی ہے، اس کے اثرات لوگوں پر، معاشرے پر اور خصوصاً مسلم معاشرے پر کیا ہو رہے ہیں، اور پاکستانی معاشرے میں جو ویلیوز اور اقدار میں بہت تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے اور ٹوٹ پھوٹ کا معاشرہ شکار ہو رہا ہے، اس تناظر میں جب ہم الیکٹرانک میڈیا میں ان احباب کی کوششوں کو اور کاوشوں کو دیکھتے ہیں کہ جو خیر کو پھیلانا چاہتے ہیں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، تو ان کے اس کردار کی اور ان کی اس کوشش اور عمل کی اہمیت بہت زیادہ واضح ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں الیکٹرانک میڈیا اس وقت مؤثر ترین ذریعہ ہے انسانوں کی سوچ، فکر اور ان کے خیالات کو بدلنے کا۔ چونکہ میڈیا ایک تیز چھری کی طرح ہے، اس سے آپ خربوزہ بھی کاٹ سکتے ہیں اور اس سے آپ کسی کا پیٹ بھی چاک کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے خیر کو پھیلانے کا عمل بہت لمیٹڈ ہے، بہت محدود ہے۔ البتہ شر کو پھیلانے کے لیے الیکٹرانک میڈیا ٹی وی کی صورت میں، ٹی وی چینلز کی صورت میں، انٹرنیٹ کی صورت میں، کمپیوٹر کی صورت میں، اور اب تو مٹھی میں بند موبائل کی صورت میں شر کو پھیلانے کے لیے بہت تیزی سے مؤثر کردار ادا کر رہا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اگر آپ معلومات کے حوالے سے، اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے نیٹ پر جا کر کچھ سرچ کرنا چاہیں تو آپ کو اپنی معلومات کے حصول کے لیے ویب سائٹس تک پہنچنے میں راستے میں بہت سی ایسی چیزیں ضرور ملیں گی جو آپ کو بہکانے کے لیے اور خیر کی راہ سے ہٹانے کے لیے اور عریانی اور فحاشی تک اپروچ کے لیے آپ کے بالکل سامنے ہیں، آپ کی ٹپس پر ہیں۔ اور حیرانی ہے کہ اس وقت دنیا میں ایک عجیب تبدیلی آ رہی ہے کہ اگر گھر کے 4 افراد ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے بالکل کٹے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے کمرے میں ہے لیکن پوری دنیا سے رابطے میں ہیں۔ یعنی لوگ گھر میں ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں اور دنیا بھر سے رابطے میں ہیں۔ یہ گویا دجالی تہذیب کا ایک زبردست شاہکار ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ اس صورتحال میں اگر ہم شر کے غلبے اور شر کی یلغار اور شر کے سیلاب کے مقابلے میں بند باندھنے کی ایک بہت نیچے درجے کی کوشش بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی بہرحال قابل قدر ہے، وہ بہرحال قابل تعریف ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہ چھوٹی سی شمع جو ہم نے روشن کی ہے، جو خیر کو پھیلانے کے لیے ہم کر رہے ہیں، اس طوفان کی جو شدت ہے اور ایک آندھی جو چلی ہوئی ہے اس میں اس کی کیا حیثیت ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ آپ گھپ اندھیرے میں بھی بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ اپنی اگر شمع وہاں روشن کریں، یا آپ کے ہاتھ میں جو موم بتی ہے آپ نے وہ جلا دی ہے، تو وہ
گھپ اندھیرا اگرچہ پورے طور پر اس کی ظلمت ختم نہیں ہوگی، لیکن کم از کم آپ کی اپنی جلی ہوئی جو شمع ہے اس سے آپ اپنے ارد گرد کے کسی قدر ماحول کو روشن محسوس کریں گے، اور یقیناً ایسا ہی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہمارے احباب اس کوشش کو آگے بڑھا رہے ہیں، یہ بہرحال ایک اچھی کوشش ہے، اور ہمارے اصحاب علم و فضل کو بھی اب اس طرف مشاہدہ کرنا چاہیے، رائے دینی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے، چونکہ اگر آج بھی وہ اسی طرح کی نظریاتی اور فکری الجھنوں میں رہیں گے تو اس طوفان کو روکنے والا سرے سے کوئی نہیں ہوگا، اور عریانی اور فحاشی جس عروج کے ساتھ پھیل رہی ہے اس کے مقابلے میں کسی کوشش کے نہ کرنے کا جو جرم ہے اس میں کہیں ہم لوگ مجرم نہ ٹھہریں۔ کسی حد تک ممکنہ کوشش بہرحال اسے کرتے رہنا چاہیے، اس کے اثرات انشاءاللہ العزیز بہت ہوں گے اور ضرور ہوں گے، چونکہ جہاں لوگ شر کو دیکھ رہے ہیں بلکہ خیر کے اندر لپیٹ کر شر ان تک پہنچائی جا رہی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ خبروں کا جو چینل ہے، نیوز چینل، اس میں اگرچہ خبریں مہیا کی جا رہی ہیں، سنائی جا رہی ہیں، ایک تو یہ کہ ایک ہی خبر کو خبر کی حد تک پہنچانا تو اچھا ہے، لیکن اس کو رٹانا اور یاد کرانا اور بریکنگ نیوز کے عنوان کے تحت لوگوں میں سسپینس پیدا کرنا اور ان میں ایک خوف کی کیفیت پیدا کر دینا، ایک ہی بات کو مسلسل آپ دہرائے چلے جا رہے ہیں، تو لوگوں کی ذہن پر، لوگوں کے دماغ پر اس کا منفی اثر یقیناً ہوتا ہے۔ اس میں اور اس کے ان خبروں کے چینلز کے درمیان، یعنی نیوز چل رہی ہیں، ان کے درمیان جو مختلف اشتہارات آتے ہیں ان میں تمام تر عریانی اور تمام تر فحاشی اور تمام تر وہ مقاصد جو معاشرے کے بگاڑ کے لیے لوگوں کے پیش نظر ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ تو یوں خیر کے اندر شر لپیٹ کر بھی لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اس کیفیت میں ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کو انکرج کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں جو بہرحال اپنے چینلز کے ذریعے سے خالصتاً خیر اور فکری انتشار کے شدید ترین حملوں کے مقابلے میں راست فکر اور صحیح العقیدہ لوگوں کی سوچ لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، اور تاکہ لوگوں کو شر اور خیر، حق اور باطل اور درست اور نادرست میں امتیاز کے لیے آسانی رہے اور ان کے سامنے دونوں نقطہ نظر موجود ہوں۔ یہ ایک بہت اچھی کوشش ہے، اور میں اس پر ان حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک بھی ایک خیر کی یہ کوشش اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔